اس لیے خدا کے واسطے ان گناہوں کو چھوڑو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ مدرسوں میں بچوں کو صرف داخل کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی تو دین آئے، تقوی آئے، اللہ کا خوف آئے۔ ورنہ دیکھیے ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے۔ بہت سے یہ جو کرسیاں خالی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان بچے ہمارے میچ دیکھ رہے ہوں۔ آج آنے کے بعد ہی کسی صاحب نے بتایا کہ آج فائنل میچ ہے، اس لیے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری کچھ کرسیاں خالی رہی۔ وہ تو اللہ نے آپ حضرات کو دین سے محبت عطا کی ہے، علماء اور بزرگوں سے تعلق عطا کیا ہے کہ آپ حضرات نے پروگرام کی لاج رکھ لی ہے، ورنہ ان کو اتنی بھی توقع نہیں تھی اور یہ گھبرا رہے تھے۔ تو یہ جو کرسیاں خالی ہیں، صرف نوجوان بچے ابھی نہیں بگڑے ہوئے ہیں کہ موبائل کے اسکرین پر ان کی انگلیاں تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہوں، بلکہ ان میں سے بہت سے بے شرم ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 60 سال کی عمر کو پار کر چکے ہیں، 50 سال والے بھی ہوں گے، اور ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ دینی مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں شرکت کریں، اپنی اصلاح اور سدھار کی بات سنیں۔ وہ بھی ابھی میچ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان عظام ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بعد کے بزرگوں میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مدنی وغیرہ، یہ سب وہ ہیں ان کی نیکی کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے ابا بھی بہت نیک تھے، اور خاص کر ان کی مائیں بہت نیک تھیں۔ بہت نیک ماؤں کی گود میں وہ پلے اور پڑھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور ان کا تو نام سنا ہے نا بار بار، امام بخاری علیہ رحمہ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اسماعیل ان کا نام تھا، لیکن ہمیشہ انہوں نے اس کا خیال رکھا کہ کوئی حرام مال میرے گھر میں نہ آئے، اور ان کی ماں بڑی نیک تھی۔ امام بخاری 2-2.5 سال کی عمر میں ہی نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، لیکن ماں رات دن روتی تھی، تڑپتی تھی۔ تہجد میں ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے مصلی بھیگ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بھیجا، اور انہوں نے ان کے بیٹے کی آنکھ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ ان کی ماں جو سجدے میں کی حالت میں سو گئی تھی، انہوں نے خواب میں یہ منظر دیکھا، فوراً آنکھ کھلی اور بیٹے کو اٹھایا، محمد محمد اٹھو۔ امام بخاری بچے تھے، اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اٹھے اور کہنے لگے، امی جان اب مجھے آنکھوں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو مائیں نیک ہوتی تھیں تو پھر بچے بھی ولی اللہ بنتے تھے، اللہ کے نیک بندے بنتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے، ماؤں کی نیکی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر مائیں نیک نہیں ہیں، ان میں دینداری نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ان کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، وہ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی ہیں۔ جب دیکھیے موبائل کے اسکرین پر ان کی انگلیاں تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں۔ نئی نویلی ہے، ابھی پیٹ میں بچہ ہے، اسے تسبیح پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی گھر کا کام کاج کرنے کے بعد موقع ملا، فوراً اپنے بیڈ پر جائے گی اور وہی موبائل پر فلمیں دیکھنا شروع ہے، ننگی تصویریں دیکھنا شروع کر دیا، اور وہی سیریل دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ وہ بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے یہاں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتی۔ تو یاد رکھیے، ایسی ماؤں کی کوکھ سے جو بچے جنم لیتے ہیں، اور ایسے ماؤں کی گود میں پلنے اور بڑھنے والے بچے شیطان تو ہوتے ہیں، عام طور سے اچھے انسان نہیں ہوتے۔ اس لیے ماؤں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو بچہ پیٹ میں ہے یا ابھی بچہ چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، نہیں، اسی وقت بچے کی تعمیر ہوتی ہے، بچہ اچھے یا برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے چاہے بچہ پیٹ میں ہے لیکن ماں کو عہد کرنا چاہیے کہ اس حالت میں وہ جھوٹ نہیں بولے گی، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی، وہ ساس اور نند کے جھگڑے میں نہیں پڑے گی، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دے گی، اور اسی طریقے سے موبائل سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو پاک رکھے گی۔ تو پھر دیکھیے ایسے ماں کی کوکھ سے جو بچے جنم لیتے ہیں وہ اولیاء اللہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ۔ اس لیے دوسرا نسخہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی نیک بن جائیں۔ سب لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ختم ہو گئی، اب میں دوسری بات، میں نے کہا تھا کہ 2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دوسری بات خصوصیت کے ساتھ جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ دستار بندی کا پروگرام ہے نا بھائی، اتنی بڑی جو بارات آئی ہوئی ہے، تو آج کے دلہا جو ہیں وہ کون ہے؟ آج کے دلہا ہمارے وہ عزیز حفاظ جن کے سروں پر دستار سجائی جائے۔ پروگرام اسی کے لیے تو منعقد کیا گیا ہے، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے سلسلے میں بھی 2-4 باتیں تو کہہ دی جائیں، ان کا اعزاز ہو جائے، ان کا سمان ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ کتنے ہیں یہ کتنے بتایا؟ 15، انہی کی دستار بندی ہونی، تو سب ہیں کہاں؟ یہی ہیں؟ اچھا، جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج کے اوپر نیچے کرسیاں خالی کر دیجئے، ایک لائن 15 کرسیاں خالی کر دیجئے تاکہ وہ سامنے وہ بچے بیٹھ سکیں، اور جب ان کا نام لیا جائے تو آسانی سے اوپر آ جائے۔ حاضرین حفاظ کرام جو آج کے سلطان بنیں گے، آئے علماء کرام کے ہاتھوں سے دستان ملیں گے، آپ آگے آ جائیے، اور حفاظ کرام کے والدین میں سے والد محترم جس مجمع کے اندر میں کہیں پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے آ جائیے۔ حضرت اپنی تقریر کو رک کر کے آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ آ جائیے، ماشاءاللہ، آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے الحمدللہ ایک دم جبے قبے میں ہیں، یہ آج کے شہزادے ہیں، بلکہ یہ دلہا ہیں آج کے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بہت ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ بن گئے ہیں، یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ یہاں کرسیاں دیجیے، ادھر آ جائیے، آپ انتظام کریں۔ کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ محمد نوید، ماشاءاللہ۔ دیکھیے، میں ان کے اعزاز اور اکرام میں صرف ایک حدیث پڑھ کے اسے ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تاکہ اس سے ان کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلے گا، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ لیکن میرے خیال سے اب میرا وقت جو تھا تقریر کا وہ شاید پورا ہو چکا ہے۔ تو میں وہ حدیث جو ہے اس کا مفہوم بتلا رہا ہوں، اور وہ حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہر سال جلسے میں وہ حدیث ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی کا مفہوم بتلا کے اپنی بات کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ارے ہے یقین؟
अरे सबको यकीन है या नहीं है? अरे सबको मरना है ना। बेशक जो तवज्जो से सुन रहे हैं उन्हें भी मरना है, जो नहीं सुन रहे उन्हें भी मरना है, जो रोड पर खड़े होकर बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे हैं इन्हें भी मरना है। इसलिए कि मरने के बारे में तो कोई शुबा नहीं है ना भाई, सबको जाना ना इस दुनिया से। लेकिन याद रखिए, जितना हमें मरने का यकीन है उससे बढ़कर हमारा यकीन और अकीदा और ईमान ये है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। बेशक अरे है ना यकीन, है ना ये ईमान? अगर जरा बराबर शुबा होगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। जब हम दोबारा जिंदा होंगे अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे, वहाँ अव्वलीन होंगे, आखरीन होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, नमाजी होंगे, शराबी होंगे। वो बदले का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा। अल्लाह पाक इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह जलाल के आलम में होंगे, अल्लाह पाक फैसला करेंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमारे हुक्मों को मानते थे, ये नमाज पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे, सूद नहीं लेते थे, नाहक किसी पर जुल्म नहीं करते थे, उलमा से अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाते थे, गरीबों की गर्दन नहीं दबाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के नाम पर आने वाली स्कीमों को अपने पेट में नहीं उंडेल लिया करते थे। ये अच्छे लोग हैं, हमारे नेक बंदे हैं, इनके लिए जन्नत का फैसला। ये वो लोग हैं जो दुनिया में बुराइयां करते थे, नमाज छोड़ते थे, सूद खाते थे, हमारी रीत को चैलेंज करते थे, हमारे खिलाफ बगावत करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, महल्ले वालों को सुकून से रहने नहीं देते थे, सबको परेशान करते थे। ये हमारे मुजरिम हैं, ये बागी हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इनके लिए जहन्नम का फैसला हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फैसला कर दिया वो हो गया। है किसी की हिम्मत अल्लाह के फैसले पर उंगली उठा सके? अरे है किसी की हिम्मत? वहां सब लोग होंगे, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर होंगे, कंपनियों के मालिक होंगे, साहिब सलामत होंगे, विधायक जी होंगे, प्रधान जी होंगे, मुखिया जी होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन सब पर कपकपी तारी होगी, लर्जा तारी होगी। किसी की हिम्मत नहीं कि अल्लाह के फैसले के बारे में अपनी जबान खोल सके। लेकिन उसके बाद जब सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा तो आप कुर्बान जाइए हमारे इन हुफ्फाज पर, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हुए हैं। अरे आपको नजर आ रहे हैं या नजर नहीं आ रहे हैं? नजर आ रहा है आपको? ये जो यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए हैं, आप कुर्बान जाइए इन हुफ्फाज पर। बहुत मुमकिन है कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी इन 15 हुफ्फाज में से कोई एक हाफिज कुरान आगे बढ़ेगा, अल्लाह के अर्श के करीब जाएगा और अल्लाह से गुजारिश करेगा, अर्ज करेगा। अल्लाह फरमाएंगे कि तुम्हें क्या कहना है करो। फिर तुम पीछे देख रहे हो हाफिज साहब, अरे लोग तुम्हें देख रहे हैं, फिर पीछे देख रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा?
التمش، بہت ممکن ہے کہ یہ التمش یا یہی نوید جو بیچ میں گھوم رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ آگے بڑھ کے اللہ کے عرش کے قریب جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ التمش کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہت ممکن ہے یہ کہے گا میرے اللہ آپ کے پیارے پیغمبر نے خبر دی تھی، اور جو خبر دی تھی وہ 100% صحیح تھی۔ ہمیں بتلایا گیا تھا کہ جو بچہ اپنے سینے میں تیری پاک کتاب کو محفوظ کر کے لائے گا، خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں آپ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ ہمارا وعدہ تھا اور ہے، ہمارے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ممکن ہے کہ التمش اور قریب جائے گا اور کہے گا میرے اللہ یہ جو آپ نے جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، میرے اللہ یہ تو میرے دادا جان ہیں، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ میرے چچا ہیں، بار بار مدرسے میں مجھ سے ملنے آتے تھے، میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ خدایا اس پاک کتاب کی عظمت کا واسطہ جس کا آپ نے مجھے حافظ بنایا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ پاک ڈیسیژن لے چکے ہیں، اللہ پاک فیصلہ سنا چکے ہیں، لیکن قربان جائیے ان حفاظ کی عظمت پر، ان ننھے التمش اور نوید کی عظمت پر کہ اللہ اس کی ریکویسٹ کی وجہ سے، اس کی گزارش کی وجہ سے اللہ پاک پھر سے اس کے دادا کے لیے، اس کی دادی کے لیے، اس کے نانا کے لیے، اس کی نانی کے لیے، اس کی پھوپھی کے لیے، اس کی خالہ کے لیے، اس کے چچا کے لیے اللہ پاک پھر سے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ لوگوں یہ ہے وہ عظمت والے بچے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے یہ بڑے قابل قدر ہیں، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو، انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاؤ، انہیں اپنے سینے سے لگاؤ۔ اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے، یہ بڑے انمول ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نوید کی قیمت لگا لیں، اس کے مقابلے میں 10 گنا سونا تول دیں، کیونکہ آج کل سونے کا بھی ریٹ بہت بھاگ گیا ہے، نہیں، تب بھی اس سونے کی اس نوید کے سامنے، اس التمش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جتنی کرنسیاں ہیں، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کے پیسے، یہاں کے ڈالر، یہاں کے پاؤنڈ، یہاں کے ریال، یہ سب کے سب کریش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، کوئی سونا کام نہیں آئے گا۔ اس دن یہ التمش والا سونا، یہ حافظ قرآن والی کرنسی، اس دن آپ اسے کیش کرا کے جنت کا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کی عظمت کو پہچانیں۔ دنیا والے چاہے ان کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں یہ بڑے انمول ہیں اور ان کا بڑا مرتبہ۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیزوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ لیجئے، اب یہ آپ کو پوری طرح نظر نہیں آ رہے ہیں، جب یہ اسٹیج پہ آئیں گے تو آپ خود جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان بچوں کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر ہی کیا ہے بھائی، پورا قرآن کریم اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، معمولی بات ہے یہ؟ قرآن کریم میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا جب نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا اتنا وزن پڑتا تھا کہ آپ جس اونٹنی پہ ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کرے گی اور گر جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے، لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اتنا طاقتور کلام اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان عزیزوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں۔ بھائی آج کل حافظ بنانا، مولوی بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو پیسہ نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر ہمیں اچھا بنانا ہے۔ اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی ہماری قوم کو جیسے اچھے حافظوں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے، اچھے عالموں کی ضرورت ہے، اچھے مفتیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سب کا مقصد دنیا ہی تو ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس سے کوئی بہت بڑی کمائی نہ ہو سکے، لیکن آخرت میں ضرور اسے نوازا جائے گا۔ اللہ لوگوں کے سامنے ماں باپ کو بلائیں گے اور ان کے سر پر عظمت کا تاج سجائیں گے۔ اس لیے ان بچوں کے ساتھ ان کے جو والدین ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی دولت عطا کی ہے، چاہے وہ خود اس دولت کی اہمیت کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن آخرت میں جب وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ اللہ کتنا اعزاز فرما رہے ہیں اور کتنا اکرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد۔ ارے ہے نا ابا اماں تمہارے قابل مبارکباد، کتنی قربانی دی انہوں نے، تمہارے لیے کتنا خرچ کیا، اپنا وقت فارغ کیا۔ گاؤں محلے کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے سمجھایا بھی کہ نوید کو اسکول میں ڈالو، التمش کو اسکول میں ڈالو، حافظ بن کے کیا کرے گا؟ لیکن باپ کا ایمان اللہ کے وعدوں پر تھا، اس نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بناؤں گا۔ ایسے باپ کی عظمت کو سلام کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ان کے ابا اماں بھی قابل مبارکباد ہیں، لیکن ان سے زیادہ، ارے نوید بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم سے زیادہ، تمہارے ابا اماں سے زیادہ، والدین سے زیادہ قابل مبارکباد کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے اساتذہ، ماشاءاللہ سمجھدار بچے۔ بھئی اساتذہ زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے تو بس مدرسے میں لا کے ایڈمیشن کرا دیا، یہی تو کیا ہے۔ یہ اساتذہ ہیں جو رات دن ان بچوں کے پیچھے ایک کرتے ہیں۔ آپ چاہے فجر میں اٹھیں نہ اٹھیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اندھیرا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا، ان بچوں کے اساتذہ اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، فجر سے پہلے ان بچوں کو جگاتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اساتذہ ان بچوں کو سمجھاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں اور ان کی اس طرح گھسائی کرتے ہیں جیسے ماربل کی گھسائی ہوتی ہے۔ ان بچوں کو ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دیتے ہیں، تب جا کر یہ بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ علماء کے ہاتھوں اسٹیج پر ان کے سروں پر دستار سجائی جاتی ہے، اور بدلے میں ان کے اساتذہ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اس عمری کے لوگ جو ہے یہاں حفظ پڑھانے والے اساتذہ کو 60,000 70,000 تنخواہ دیتے ہوں گے جو ایک معمولی ٹیچر کی اسکول میں تنخواہ ہوتی ہے۔ ارے ایسا تو نہیں ہے نا، وہی 20-25,000 ہی تو تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ تو ہوگی بھی نہیں۔ اور یہ اساتذہ ان بچوں کو اس پیسے کے لیے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی کمانے کے دسیوں راستے ہیں۔ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کا وہی نعرہ ہے جو انبیاء کا نعرہ تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ہمارا معاوضہ تو ہمارا رب العالمین ہی دے گا۔ اس لیے ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے۔ اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں معتمم صاحب ہیں،
اچھا حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ، حضرت قاری صاحب قابل مبارکباد ہیں، جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، ٹرسٹیز ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی تشکیل کرتے ہیں، آپ کو مدرسے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ نونہالوں کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے بعض دفعہ اپنی عزت کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کو تیار کیا جا سکے۔ اس لیے قاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، پورے گاؤں والوں کی طرف سے، پورے سماج کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے یہ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ انہیں سدا سلامت رکھیں، ان کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا کریں، ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، ان کے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران اور ٹرسٹیز کے ساتھ ساتھ آپ سبھی حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ سبھی حضرات جو یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں جو بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ادھر کرسیوں پر، یہ بھی ایک فیشن چل پڑا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سے نوجوان ہیں جو آرام سے یہاں آ کر سامنے بیٹھ سکتے تھے، لیکن آج کل دینی معاملات میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی قوالی ہوتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے، وہی عادت بن گئی ہے۔ لیکن آپ حضرات کے قابل مبارکباد ہیں، چاہے آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ یہاں کی کرسیاں چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ادھر جتنے حضرات ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات کی گاڑھی کمائی سے، آپ کی محبت سے، آپ کے تعاون سے یہ مدرسہ مدینۃ العلوم چل رہا ہے، یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اسلام کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق دیں، عمل سے نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔